تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں جی تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اس سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں۔ اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ، ٹھیک تو اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر وطر پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے۔ اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا، وہ بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بیمار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا۔ اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو۔ اچھا، ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نہ یہ ورغلاتا ہے، ابے ابھی اٹھو گے، ابے پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے، ابے پھر یہ چھوڑو یار، تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع، شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، وہ یہ پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا، حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا بھائی بہت لمبی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں، نفس سستی ہے، تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع، یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا۔ جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں، تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا۔ یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے، سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع۔ پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد، تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا۔ فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا، توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ۔ تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا، انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، بھائی میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا، پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا، بس کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے، آپ اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا، کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا۔ اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ، تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا۔ ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا، جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی، اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے۔ اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں، بیٹھے رہے تھوڑی دیر آنکھیں واکھیں ملی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں۔ تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا، ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا۔ کیا خیال ہے اب اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، چلو اتنا تو چلتا ہے۔ اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا، بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے۔ تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے، تو شیطان نے کہا واپس، وضو خانہ ساتھ ہی تھا، میں کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں، چھپکے مار دیتا ہوں۔ یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا، بزرگوں نے کیا، تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا، تہجد کی پابندی ہو گئی۔ تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے۔ وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے، آ جا لیٹ جا بستر پہ یار۔ کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلی کی طرف گیا، جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے، جلدی سے کیا کیا، کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا، تو بھئی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا، اب تو ہو گئی نا۔
اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں, اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو فرض ہے. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا, بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل, اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے, 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا, پھر دل لگا کے, دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی, اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا, ادھر ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں, کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا, جماعت کرایا کریں, اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا, میں نے کہا دیکھوں کو بندہ آتا ہے, تو ظہر کی نماز تھی, میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا, مجھے نہیں میں نے پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت, میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے, یوں ہلا رہا ہے, یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی, بیلٹ کھول کے, ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارج شروع ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے, ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے, جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو, تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا 5 نمازوں میں ہر مسجد میں, اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی سند پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, بعض نے اس کو صحیح کہا, بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے, خود کیسے دعا مانگی ہے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں. اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا, آذان کے بعد کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی, اللہم انت السلام, اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات, ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی, دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا, جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا, تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد. کبھی آیت الکرسی, کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں. دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا جیسے حضرت عائشہ کی, تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں, باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی حیات بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں.
تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے، لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے۔ میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب، جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا، تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے، ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق بولو بھائی نہیں ہے، تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے؟ اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے، تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر، سب نہیں، اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا، یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے، مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا؟ تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی۔ مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں، ان کا پورا ایصل الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے، پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے، تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے۔ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے، اختلاف ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں، دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں۔ آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں، ہم پہ طنز نہ کریں، اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں۔ میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے ہوگی ان کی، اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا، میرے مقلد تھوڑی ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں، فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں، فلاں وہ عالم، وہ آپ سے بڑے عالم ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں۔ تو میں کیا کہوں گا بھائی، جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا؟ میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا، بھئی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں، فتوے دیں۔ ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا، جتنی سمجھ دی، اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان جس کی جو سمجھ میں اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا، تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں، امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو، دونوں صحیح ہیں، امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں۔ تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں، کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ لو کان خیرا ما لسبقونا الیہ، صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ نے کیا کیا، چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا، تو یہ موقف بھی غلط ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو۔ اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے، غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے۔ ہم تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے، دونوں رائے، اجتہادی مسئلہ ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میں کیوں مانگتا ہوں؟ پہلی بات، میں اجتماعی نہیں مانگتا، میں فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا، میں اللہم انت السلام پڑھتا ہوں صرف، اور رفع الیدین ہلکا سا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بھی نہیں کیا تو اگلی نماز میں پبلک شارٹ کر دے گی مجھے، چلو کوئی بات نہیں، شارٹ کر رہے گی تو کیا ہوگا، دین کا سارا سلسلہ کیا ہو جائے۔ کسی اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی شارٹ، تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی، تو شارٹ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلے گا، اپنا ایک الگ فرقہ جو لوگ کر رہے ہوتے لانچ ہو رہا ہوگا، اور اس کا نام کیا ہوگا، اجتماعی دعا بدعت، یہاں سے شروع ہوگی۔ تو امت کو ایک ایسے کام میں لگائیں گے جس کی شریعت میں کوئی خاص اہمیت بولو بھائی نہیں ہے۔ تو چونکہ فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے،
اس کو سنت سمجھنا غلط ہے. تو فی نفسی جب ایک چیز کا جواز ہے اور فی نفسی موقع بھی ہے تو اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بھائی چلو فی الحال اتنا کر لو انفرادی، اور اللہم انت السلام پڑھو اس میں، اور تھوڑی دیر رفع الیدین کر لو، عوام کو باقی سمجھاتے رہو. جب یہ مسجد کے نمازیوں میں تحمل پیدا ہو جائے گا، ہم بڑے ہو جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، سفید داڑھی ہو جائے گی، عمر کمر جھک جائے گی، ہم سے بڑے بڑے اکابر دنیا میں موجود ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان سے فتویٰ لیں گے آپ سے کیوں لیں، تو ان کو میں نہیں سمجھا، ان لوگوں کو میں بھی اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا. تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اگر زندہ رہے تو پھر ایک لوگوں کو ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک بزرگ بن چکے ہیں، اب پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. مفتی ظفر علی صاحب کی طرف بولیں گے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، کسی کے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے، ان کے مقتدی بھی اخپل ہیں، اپنے ہیں، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے. فتویٰ دیا، سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا دفعہ یہاں سے چل نکل. تو ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو دین بیچنا ہوا ہے، یہ تو کیا ہوا کیونکہ کلپ آئے گا فوراً، یہ تو دین، یہ دین بیچنا نہیں ہے. دین کا کام بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو برداشت کرنا. اگر ہمیں مسجد نکال دے یا ادھر سے بھی نکل جائیں تو ہمیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں اپنا بزنس کروں گا، ٹھیک ہے نا، بزنس کمپنی بنا کے ٹائٹ طریقے سے کیا کروں گا جو میں ابھی نہیں کر سکتا، اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا تو میں کاروبار کو ٹائم دوں گا، نوٹ چھاپوں گا تمیز سے بیٹھ کے جو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں. تو یہ مصلحت جو میں اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تاکہ دین کا کام ہوتا رہے. اور دوسرا لوگوں سے وہ بات جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوتی ہے، حدیث میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر باتیں نہ کرو. تو یہ مسئلہ پبلک کی مینٹل اپروچ سے کیا بن چکا ہے اوپر، کیونکہ بہت سارے علماء کر رہے ہیں تو اب لوگ کہیں گے یار وہ علماء نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ بھائی چلو درمیانی راہ اختیار کرو، چلاؤ بس. تو اس لیے ہم یوں کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا، چلو اس سے کیا ہو رہا ہے یار. اور بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے. کبھی کبھار کر لے تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، کبھی کبھار لوگوں کو اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو تعلیم دینے تو احیاناً تو ٹھیک ہے. اس کا معمول بنا لینا، اتنا معمول کہ جو نہ کرے اس کو لوگ ملامت کریں. بلکہ معمول بھی اس حد تک غلط نہیں ہے کہ چلو ایک آدمی کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو مانگ لے، تو پابندی بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اتنا اس پہ التزام کہ نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے. مسجدوں میں دو اجتماعی دعائیں ہر نماز کے بعد ہو رہی ہیں، اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. غلط کیا ہے؟ جو نہیں مانگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پہ ملامت ہوتی ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. تو اس لیے اگر اہل حدیث کے ہاں نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے. بیچارے ہمارے ہاں بھی نہ ہو. مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں ہم نے کئی سال رہے ہیں، ایک نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا نہیں منگوائی، کبھی بھی نہیں. اور رفع الیدین سے بھی دعا نہیں کرتے تھے. باقی پھر سنتوں کے بعد اپنی دعا مانگتے تھے گھنٹوں گھنٹوں. دعاؤں کا تو حضرت کو ایسے عاشق تھے کہ حضرت سے جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیں، حضرت رفع الیدین کے بغیر دعا کر دیتے تھے. کہتا تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. حضرت فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا نہیں. فرمائے پھر میں کہتا ہوں جس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، پھر تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا. ہمارے حضرت جب دعا پہ آتے تھے اتنی لمبی دعا. ایک دفعہ حضرت نے نماز کے بعد لوگوں نے کہا دعا مانگے. حضرت نے کہا چلو تو بہت اصرار کر رہے تو مانگتے ہیں. سندھ میں تھے حضرت، تو حضرت نے پھر ہاتھ اٹھا لیے. پھر حضرت کو تو دعا میں اتنا مزہ آتا تھا، گم ہو جاتے تھے ایسا گم، پیچھے پبلک شاٹ، ایک بھاگا کھسکا، دوسرا کھسکا، تیسرا، ہوتے ہوتے آخر میں حضرت رہ گئے. اگلی نماز پڑھائی حضرت نے، کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بغیر دعا، بغیر اجتماع کے ہی بہتر ہے. تو ہمارے حضرت کو دعا میں بہت لطف آتا تھا. جب دعا شروع کرتے تو بس ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں، اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے ہوتے شادیوں پہ ہے تو پورا ٹاپک چینج نا، ایک دم شادیاں شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت جب اللہ کی محبت پہ آتے تھے نا بیان کے دوران، موضوع کچھ اور چل رہا ہے، جہاں اللہ کی محبت آ گئی ٹاپک چینج، حضرت کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. اور پھر جو اللہ کی عشق میں اشعار شروع کرتے، فرماتے ارے کدھر چلا گیا، یہ کہتے تھے، کہتے ہیں پھر مزہ ہی آ گیا. پھر وہی چلتا رہتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا ہمیں بھی، کیونکہ وہ دل کی جو اللہ کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ چہرے سے جھلکتی تھی، وہ بیان میں جھلکتی تھی. تو آج ہم جیسے خشک مولوی مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اہل اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں، اس سے اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں،
لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے، عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب کی طرف سے، جو انڈیا سے ہیں. کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے. دیکھیں، نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے، لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے
کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔